عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی رہائی کے بعد ضمانت پارک پہنچ گئی۔ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ ٹرمپ امریکی عوام کو خوفزدہ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلے گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی خبروں کے حوالے سے تفصیل سے اس رپورٹ میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، بشریٰ بی بی رہائی کے بعد پشاور چلی گئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ پشاور میں بیٹھ کر سیاست کریں گی اور پارٹی کو لیڈ کریں گی، لیکن اب بشریٰ بی بی واپس ضمانت پارک لاہور پہنچ گئی ہے۔ ضمانت پارک میں ان کا گھر ہے جہاں پر وہ پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل سے اس رپورٹ میں بات کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ مخالفین اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف ہوا چل پڑی ہے۔ اس حوالے سے بھی مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی کانگریس کے اراکین نے خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا۔ اب پاکستانی اراکین نے اس خط کا جواب دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، تو امریکی صدارتی انتخابات میں 5 دن رہ گئے ہیں۔ ٹرمپ اور کیملا کی مہم تیزی سے جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں آج کی اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک عجیب سی خبر سامنے آئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ملکی تاریخ میں پہلی بار جہاز کو بذریعہ سڑک کراچی سے حیدرآباد پہنچایا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی تفصیل سے آج کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بشریٰ بی بی رہائی کے بعد پشاور چلی گئی تھی، لیکن اب وہ ضمانت پارک لاہور پہنچ گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری ضمانت پارک میں تعینات کر دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان کے کہنے پر ہی بشریٰ بی بی رہائی کے بعد فوراً ہی پشاور چلی گئی تھی، لیکن اب وہ واپس ضمانت پارک پہنچ گئی ہے۔ بشریٰ بی بی کے پشاور جانے پر لوگوں کا کہنا تھا کہ خان صاحب نے ڈیل کی ہے اور اپنی اہلیہ کو جو ہے پشاور بھجوا دیا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اب جو ہے پارٹی کو لیڈ کریں گی، لیکن پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہے یا پھر وکلا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور عمران خان نے خود بھی کہا ہے کہ ان کی اہلیہ یا پھر ان کی بہن میں سے کوئی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوگا یا پھر پارٹی کو لیڈ نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے تفصیل سے بتاؤں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی رہائی کے بعد ضمانت پارک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ضمانت پارک میں سیکیورٹی کی سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری ضمانت پارک میں تعینات کر دی گئی ہے۔ کارکنان کی آمد کے پیش نظر اینٹی رائٹ کے دستے اور قیدیوں والی وین بھی پہنچا دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی اپنے دانتوں کے چیک اپ کے لیے لاہور آئی ہیں۔ آج دانتوں کا چیک اپ کروانے کے بعد وہ واپس روانہ ہو جائیں گی۔ خیال وہ ہے کہ گزشتہ دنوں جیل سے رہائی کے بعد بشریٰ بی بی خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور چلی گئی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مخالفین اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ مخالفین اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ رائس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کالا شاہ کاکو میں کسانوں کو زرعی مشین سپر سیڈر دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ کسانوں کو 5 ارب روپے کی لاگت سے 5000 سپر سیڈر فراہم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں فضائی آلودگی میں کمی آئے گی، کیونکہ اس سے فصلوں کی باقیات جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی ترقی کا راستہ کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ کسان میرے دل کے بہت قریب ہے۔ گرین ٹریکٹر کی فراہمی کے لیے کل پہلی قراردادی ہوگی، جس کے لیے 16 لاکھ درخواستیں آ چکی ہیں۔ زراعت ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ اس حوالے سے میری زراعت کی ٹیم مجھ سے ایک قدم آگے چل رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اسموگ ایک اژدہا ہے جو ہر سال اٹھ رہا ہے، جس کے باعث کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اسموگ کا مسئلہ حل کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے بھارتی پنجاب ہمارے اقدامات پر عمل کرے تو
دونوں کے عوام کے لیے بہتری ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی، حکومت اور کسانوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے اپنی کارکردگی اور عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی، لہٰذا مخالفین بھی اب اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا اور آئندہ بھی بھاری رہے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ بھارتی کانگریس کے اراکین نے خان کی رہائی کے لیے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ اب ہمارے پاکستانی جو اراکین ہیں انہوں نے بھی خط کا جواب دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خان کی رہائی کے لیے امریکی اراکین کانگریس کے خط کے جواب میں پاکستانی اراکین اسمبلی کا وزیر اعظم کو خط۔ قومی اسمبلی کے اراکین نے امریکی کانگریس ارکان کے خط کو پاکستان کے اندرون معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ واضح رہے کہ امریکی کانگریس کے 52 اراکین کی جانب سے صدر جو بائیڈن کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھا گیا تھا۔ اب خط کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹ کے 160 اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو 16 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا ہے۔ خط لکھنے والوں میں طارق فضل چودھری، نوید قمر، مصطفیٰ کمال، آسیہ ناز تنولی، خالد مکسی اور دیگر شامل ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ نے خط میں لکھا کہ ممبر بحیثیت پارلیمنٹرین سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ذریعے کانگریس ارکان کو آگاہ کرے۔ پاکستان جمہوری چیلنج سے نبرد آزما ہے جسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا۔ خط میں لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد اور مجرمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ انہوں نے 9 مئی 2023 کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی اور ہجوم کو پارلیمنٹ، سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا۔ اراکین پارلیمنٹ نے خط میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اشتہاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں بھی ملک کو مفلوج کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے اسلام آباد اور لاہور میں انتشار اور تشدد کو ہوا دینے پر اکساتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈیجیٹل دہشت گردی سے سوشل میڈیا کو انتشار اور بدامنی کو ہوا دینے میں استعمال کیا ہے۔ عمران خان نے ڈیجیٹل دہشت گردی سے ریاست کو دھمکانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی منفی مہم میں کردار امریکہ اور برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی ریاستیں اپنے شہریوں کے خلاف غیر معمولی اقدامات پر مجبور ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور امریکی صدارتی انتخابات میں 5 دن رہ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس جو ہے مہم تیزی سے چلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔ ٹرمپ اور کیملا کے سوئنگ اسٹیشنز میں حمایت کے لیے تابڑ توڑ دورے جاری ہیں، جبکہ میشیگن، پینسلوانیا اور نارتھ کیرولائنا میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تینوں اسٹیٹس کے الیکشن پولز میں کسی کو واضح برتری حاصل نہیں ہے، جبکہ ٹرمپ اور کیملا آج ویگونس میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ کیملا نے کہا کہ ٹرمپ امریکی عوام کو خوفزدہ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار جہاز کو بذریعہ سڑک کراچی سے حیدرآباد پہنچایا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار مسافر بردار جہاز کو بذریعہ سڑک کراچی سے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ نجی ٹرانسپورٹ کمپنی نکارا جہاز کو موٹر وے کے ذریعے کراچی سے حیدرآباد لے کر جا رہی ہے۔ جہاز کو 10 ویلز ٹرک، 40 ویلز ٹریلر پر رکھ کر منتقل کیا جا رہا ہے۔ 350 سیٹر بوئنگ 737 کراچی ایئرپورٹ کے یوڈر میں نکارا کھڑا تھا۔ جہاز کو ترتیبی مقاصد کے لیے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہوائی جہاز کے پر انجن اور ٹائرز الگ کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ابھی تک کی خبریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے وائس آف نیشن۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔
وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔